مگر صحابیت کو رتبہ تو مل گیا۔ اب واشد لانو کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک حسرت تھی کہ میں نے ایک عمل کیا ہے جس پر نبی اسلام کے دل کو دکھ پہنچا، میں کوئی ایسا عمل کروں کہ میرے آقا کو خوشی ملے، اس کی مکافات کروں میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اسی علاقے میں صحابہ لانم اس کے خلاف آئے۔ تو واشد لانو کہتے ہیں کہ میں اس نیت کے ساتھ اس میں شریک ہوا کہ اگر مجھے موقع ملا مسیلمہ کو مارنے کا تو ہو سکتا ہے اللہ اس عمل کے صدقے میرے اس گناہ کو معاف کر دے۔ فرماتے ہیں میں شریک ہوا اور اللہ نے موقع دیا کہ مسیلمہ میرے سامنے آیا، میں نے اسی طرح اس کو مارا نیزہ اور وہ مر گیا، اور میں امید کرتا ہوں اللہ میرے پہلے گناہ کو معاف کر دے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ لنم کا بھی خلق یہی تھا کہ جیسا گناہ ہوتا تھا پھر وہ ویسی نیکی کرنے کی کوشش کرتے تھے، تاکہ پہلے ناراض کیا ہے اب اللہ رب العزت کو ہم راضی کر لیں۔ حدیث مبارکہ میں توبہ کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ صدیق اکبر لانو اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ما من رجل یذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله غفر الله له۔ جس بندے نے گناہ کیے، اگر وہ بندہ وضو کرے اور اللہ کے سامنے 2 رکعت توبہ کے پڑھے اور اللہ سے معافی مانگے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ لیکن آخری نقطہ اس میں یہ ہے کہ جو معافی مانگے تو دل کے مانگے، دل کی گہرائیوں سے اللہ سے اس کی رحمت کو طلب کرے۔ یہ جو توبہ کی کیفیت ہے نا، یہ بہت اہم ہے۔ کیسی کیفیت ہونی چاہیے توبہ کی؟ اس کے لیے ایک واقعہ سنا کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ امید ہے اس سے پتہ چل جائے گا کہ ہمیں توبہ کس کیفیت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کان فی زمن موسیٰ علیہ السلام شاب عاتن۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جو بہت ہی بدکار تھا، جوانی تھی، عیاشی میں مصروف ہوتا تھا، گناہوں پہ گناہ کرتا تھا۔ اس کو لوگوں نے بہت سمجھایا، وہ باز نہیں آتا تھا، گھر والوں نے سمجھایا، وہ باز نہیں آتا تھا، حتیٰ کہ بستی کے لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ اب دوسروں کے بگڑنے کے لیے مثال بنے گا، اس کو ایک ہی دفعہ کہو کہ اگر یہ گناہوں سے باز نہ آیا ہم اسے شہر سے نکال دیں گے۔ بستی کے لوگ متفق ہو گئے۔ آپ سوچیں وہ کتنا بدکار ہوگا بھائی، کہ سب لوگ متفق تھے کہ اگر اس نے پھر ایسی حرکت کی تو ہم نکال دیں گے۔ فرماتے ہیں شاب عات مصرف علی نفسہ، وہ اپنے آپ پہ، اپنی جان پہ زیادتی کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، گناہ کرتا تھا۔ فاخرجوہ من بینہم لسوء فعلہ، چنانچہ سمجھانے کے باوجود جب اس نے گناہ کیا تو بستی والوں نے اس کی پٹائی بھی کی اور دھکے دے کے ذلیل کر کے اس کو شہر سے باہر نکال دیا۔ شہر کے گرد عام طور پہ اس وقت 4 دیواری فصیل ہوتی تھی، تو دروازے سے باہر نکال دیا۔ دروازے کے بالکل سامنے ویرانہ تھا اور وہاں درخت تھے بہت سارے، یہ وہاں چلا گیا، مگر نہ کھانا تھا، نہ پینا تھا، نہ بستر تھا، نہ کوئی اور چیز تھی۔ لگتا یوں ہے کہ جیسے سردی کا موسم تھا، اس کو بخار ہو گیا، اور جب بخار ہو اور دوائی بھی نہ ملے اور موسم بھی ناموافق ہو تو بیماری ایگریویٹ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ 2-4 دنوں میں ہی نا وہاں پہ یہ بالکل موت کے کنارے پہنچ گیا، حتیٰ کہ اس کو موت آ گئی۔ اب ذرا سنیے، فحضرت الوفات فی خربۃ علی باب البلد، وہ جو شہر کا دروازہ تھا اس کے سامنے جو ایک ویرانہ سا تھا جہاں درخت تھے، وہاں اس کو وفات آ گئی۔ فاوحى اللہ تعالی الی موسیٰ علیہ السلام،
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اے میرے موسیٰ علیہ السلام ان ولی من اولیائی حاضرہ الموت، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام میرے اولیاء میں سے ایک ولی کو موت آ گئی ہے، میرے اولیاء میں سے ایک ولی کو موت آ گئی ہے، فاحذرہ وغسلہ وصلی علیہ، آپ جائیے اور اس بندے کو جا کر غسل دیجئے اور اس کی نماز جنازہ پڑھیے، وَكُلِّ مَنْ كَسُرَ عِصْيَانُهُ يَحْضُرُ جَنَازَتَهُ لِأَغْفِرَ لَهُمْ، اور بنی اسرائیل کے لوگوں میں اعلان کر دیجئے جس کے بہت گناہ ہوں اور وہ چاہے کہ میری مغفرت ہو جائے، وہ اس بندے کی جا کے جنازہ کی نماز پڑھے، میں اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دوں۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، سبحان اللہ، فنادى موسیٰ علیہ السلام فی بنی اسرائیل فکثر الناس، پوری بستی کے لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آ گئے، کیونکہ نبی علیہ السلام فرما رہے تھے کہ اللہ اس کے بھی گناہ کو معاف کر دے گے۔ اتنے لوگ جب اس کی جنازہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، فلما حضروہ عرفوہ، کہ انہوں نے جب اس کو دیکھا تو اس کو پہچانا، فقالوا، کہنے لگے یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ھذا ھو الفاسق الذی اخرجناہ، یہ وہی تو فاسق فاجر لڑکا ہے کہ جس کو ہم نے بستی سے نکال دیا تھا۔ فتعجب موسیٰ من ذلک، موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے حیران کہ وہی نازل ہوئی کہ میرے ولیوں میں سے ولی کی وفات ہوئی، جو جنازہ پڑھے گا اس کو بھی معاف کر دوں گا، اور یہ تو وہی فاسق ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی حیران ہوئے۔ فأوحى اللہ الیہ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، صدقوا وهم شہدائی الا انہ لما حضرہ الوفاة فی ہذہ الخربۃ، میرے موسیٰ علیہ السلام بندہ تو وہی ہے، مگر معاملہ یہ بنا کہ جب اس ویرانے میں اس کو موت آنے لگی، نظر یمنۃ و یسرۃ، موت کے وقت اس نے اپنے دائیں دیکھا، اس نے اپنے بائیں دیکھا، فلم یرا حمیما ولا قریبا، اس کا کوئی دوست کوئی رشتہ دار اس کے پاس نہیں تھا۔ اس نے کہا اللہ میرا باپ ہوتا مجھے شفقت دیتا، ماں ہوتی تسلی دیتی، بیوی پاس ہوتی غمخواری کرتی، یار ہوتا میرے ساتھ یاری کرتا، میرا کوئی میرے پاس نہیں، میں تنہا ہوں، اللہ میں بے یار و مددگار ہوں، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ نظر یمنۃ و یسرۃ، اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی پاس نہیں تھا۔ اس نے اللہ کی رحمت کو پکارا، اللہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کے تو آپ ہوتے ہیں نا، اے اللہ میں بے یار و مددگار ہوں۔ اللہ فرا نفسہ غریبۃ وحیدۃ ذلیلۃ منکسرۃ، اور اس نے اپنے آپ کو تنہا دیکھا، ذلیل دیکھا، ٹوٹے ہوئے دل کی حالت میں دیکھا۔ فرفع بصرہ الیہ، اس بندے نے، اللہ فرماتے ہیں کہ میری طرف آنکھ اٹھائی، آسمان کی طرف دیکھ کر کہا الہی عبد من عبادک، تیرے بندوں میں سے میں بھی ایک بندہ ہوں، غریب من بلادک، مجھے میرے دیش سے بستی سے نکال دیا گیا ہے، میں پردیسی ہوں اس وقت۔ اللہ لو علمت ان عذابی یزید فی ملکک وعفوک علی ینقص من ملکک لما سألتک المغفرہ، اے اللہ اگر مجھے یہ ہوتا کہ مجھے عذاب دینے سے آپ کی شان بڑھ جائے گی اور مجھے معاف کرنے سے آپ کے خزانوں میں رحمت کی کمی ہو جائے گی، میں آپ سے معافی نہ مانگتا۔ کیا عجیب بات کی ہے اس نے، مقصد اس کے کہنے کا یہ تھا اللہ عذاب دینے سے آپ کی شان نہیں بڑھتی، معاف کرنے سے شان گھٹتی نہیں ہے، یہ اس نے بات کہنی تھی۔
اور اس نے پھر یہ بھی کہا کہ لیس لی ملجأ ولا رجاء الا انت، اللہ میرا ملجا اور ماوا آپ کے سوا اب کوئی اور نہیں. وقد سمعت فیما انزلت الی انک قلت، اور میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ بات نازل کی ہے، انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا غفور اور بڑا رحیم ہوں. فلا تخیب رجائی، اللہ میری امیدوں کو ناکام نہ کرنا. یا موسیٰ، اب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام افکان یحسن بی ان اردہ وہو غریب علی ہذہ الصفۃ، کیا مجھے یہ بات سجتی تھی کہ وہ تو مجھے اس طرح تڑپ کے پکارے اور میں اس کی دعا کو رد کر دوں جبکہ وہ بے یار و مددگار حالت میں تھا. وقد توسل الی بی، اور اس نے مجھے میری رحمت کا وسیلہ دیا. وتضرع بین یدی، میرے سامنے اتنا رو دھو کے اس نے دعا مانگی. وعزتی، موسیٰ علیہ السلام مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، لو سالنی فی المذنبین من اہل الارض جبیا لوہبتہم لہ لذل غربتہ، اگر اس وقت وہ پورے جہان کے گناہ گاروں کے لیے مجھ سے مغفرت کی دعا مانگتا، میں سارے گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا. یہ ہوتی ہے توبہ کہ اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اللہ کی رحمت تڑپ جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر اللہ فرماتے ہیں یا موسیٰ انا کہف الغریب، جس کی جائے پناہ کوئی نہیں ہوتی اس کی جائے پناہ میں ہوتا ہوں، میں اس کو پناہ دینے والا ہوتا ہوں. وحبیبہ وطبیبہ وراحمہ، جس کا دوست کوئی نہیں ہوتا اس کا دوست میں ہوتا ہوں، جس سے رحم کرنے والا کوئی نہیں ہوتا میں رحمت کرتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رب العزت بڑے قریب ہیں. اگر انسان سچی ندامت کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے مالک، جو گناہ دن میں کیے معاف فرما، راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، تنہائیوں میں کیے معاف فرما، جو ارادے سے کیے معاف فرما، بنا ارادے کے ہوئے معاف فرما. اللہ جو گناہ یاد ہے وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما. اللہ چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما، بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما. کریم آقا، معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما. اے اللہ، ہمارے علم میں برکت عطا فرما، عمل میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، عزت میں برکت عطا فرما، ہمارے دین میں برکت عطا فرما، وقت میں برکت عطا فرما، وقت کے مناسب اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما. آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا. اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما. اے اللہ، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما. اے کریم آقا، علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما. اللہ، عزت ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما. اللہ، اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما. ارے مولا، زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، کبھی بھی نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما. اللہ، اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما. اے کریم آقا، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائے، من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما.
اس سے پہلے کہ لوگ غسل لیں ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ لوگ کفن پہنائیں اللہ ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، اور اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما۔ کریم آقا آپ نے جس طرح آسمان کو زمین سے گرنے پہ روک دیا اللہ شیطان کو ہم پہ مسلط ہونے سے روک دیجیے، اللہ ہماری مدد فرمائیے، اللہ آپ کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، آپ دلوں کے بھید جانتے ہیں، حالت ہماری ایسی ہے صبح توبہ کرتے ہیں شام توڑ بیٹھتے ہیں، دن میں توبہ کرتے ہیں رات میں توڑ بیٹھتے ہیں، ایک قدم آگے بڑھنے لگتے ہیں کئی قدم پیچھے پھسل جاتے ہیں، اے اللہ آپ کی مدد چاہیے، ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجیے، شیطان بدبخت سے ہمارا پیچھا چھڑا دیجیے، اللہ ہمیں معصیت کی ذلت سے نکال لیجیے، طاعات کی عزت عطا فرما دیجیے، اللہ یوسف علیہ السلام والے کے بھائیوں والا ہمارا معاملہ ہے کہ وہ بھی پورا غلہ مانگتے تھے قیمت پوری نہیں تھی، ہم بھی پورا اجر مانگتے ہیں مگر عمل تو پورے نہیں ہے، اللہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، اللہ آپ بھی اپنے بندوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم تھے، انہوں نے فتح مکہ کے دن قریش مکہ کو معاف کرتے ہوئے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں اور آپ کو اپنی شان کریمی پہ بڑا ناز ہے، آپ نے قرآن میں جا بجا اس کے تذکرے کیے ہیں، اے اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے آج ہمیں یہی کہہ دیجیے لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، میرے مولا آپ فرما دیں گے گناہ معاف ہو جائیں گے، ہم ایک نئی ایمانی اسلامی قرآنی زندگی کی اختراع کریں گے، اللہ ہمیں گناہوں کو معاف کر دیجیے، نیکوکاری کی زندگی عطا کر دیجیے، نیکی کے اوپر اپنی رحمت سے ہمیں جما دیجیے، یہ کتنے دوست احباب دور قریب سے آئے ہیں، عورتیں آئی ہیں، اللہ سب کا آنا قبول فرما لیجیے، اور اللہ آج ہماری اس توبہ کو قبول فرما لیجیے، ہمیں اپنے مقرب بندوں کی فہرست میں شامل فرما لیجیے، صاحب خانہ نے جس محبت کے ساتھ سب کو بلایا اللہ اس کے بدلے ان کو اپنی محبت نصیب فرما، اس گھر کو برکتوں کے ساتھ آباد فرما، خوشیوں کے ساتھ آباد فرما، اللہ ان کی عزت میں برکتیں عطا فرما، ان کے دین میں برکت عطا فرما، اللہ ان کی ہر پریشانی کو دور فرما، ہر نیک مراد کو پورا فرما، ان کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ دین کے لیے قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔